ایک دن حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ پھل کھاؤں، کیا تم میرے لیے کچھ پھل لا سکتے ہو؟ اس وقت وہ دونوں ایک ویران ریگستان میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہ رہے تھے۔ ارد گرد نہ کوئی بستی تھی اور نہ ہی کوئی انسان نظر آتا تھا، صرف خاموشی اور تنہائی کا راج تھا۔ ماں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً پھل لانے کے لیے روانہ ہو گئے اور حضرت مریم علیہ السلام اکیلی اس جھونپڑی میں رہ گئے۔ چند ہی لمحے گزرتے تھے کہ اچانک حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان کی جلالی اور رعب دار منظر دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے اور گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا، آپ کون ہیں اور کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں عزرائیل ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ دنیا میں آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے، اب آپ کو آخرت کے سفر کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ یہ بات سن کر حضرت مریم علیہ السلام کا چہرہ غمگین ہو گیا۔ انہوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کیا، اے ملک الموت، مجھے کچھ دیر کی مہلت دے دیجیے، میں نے اپنے بیٹے کو پھل لانے کے لیے بھیجا ہے، وہ ابھی واپس آ جائیں گے۔ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے صرف ایک بار اسے دیکھنا چاہتی ہوں اور اسے الوداع کہنا چاہتی ہوں اور جاتے جاتے اسے کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ آ جائے تو آپ میری روح قبض کر لیجیے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میری اس کام میں ایک لمحے کی بھی تاخیر اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر جان کے لیے ایک مقرر وقت طے کر دیا ہے اور ہر شخص کو اسی وقت پر دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ نہ میں اسے آگے بڑھا سکتا ہوں اور نہ ہی مؤخر کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مجھے اسی وقت آپ کی روح قبض کرنی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، میں موت سے نہیں ڈرتی اور نہ ہی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والی ہوں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ میں اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی اور نہ ہی اسے ایک بار دیکھ سکی۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ کلمات ادا کرنے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے مکمل اطمینان اور رضا کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سپرد کر دیا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اپنی روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کر لی اور اس طرح ان کی دنیاوی زندگی کا سفر اختتام کو پہنچا۔ ان کا پاکیزہ جسم اسی جھونپڑی میں سکون کے ساتھ پڑا رہا جہاں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے پھل لے کر واپس لوٹے۔ جب وہ جھونپڑی میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی والدہ کو خاموشی سے لیٹا ہوا دیکھا۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید وہ آرام کر رہی ہے، اس لیے انہوں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ وقت گزرتا رہا مگر کوئی حرکت ظاہر نہ ہوئی تو انہیں تشویش ہونے لگی۔ بالآخر انہوں نے آگے بڑھ کر نہایت نرمی کے ساتھ اپنی والدہ کو ہلایا، مگر اسی لمحے حقیقت ان پر واضح ہو گئی کہ ان کی والدہ کی پاک روح اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شدید غم اور بے چینی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور وہ اپنی والدہ کے فراق میں بے اختیار رونے لگے۔ ان کی درد بھری سسکیوں سے ماحول اور بھی زیادہ غمگین ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ارد گرد کی فضا بھی اس غم میں شریک ہو گئی ہے۔ پرندے خاموش ہو گئے اور جانور بے چینی کا اظہار کرنے لگے۔
کچھ دیر تک وہ اسی کیفیت میں ڈوبے رہے، اپنی والدہ کی جدائی کے غم میں آہیں بھرتے اور آنسو بہاتے رہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ اب اپنی والدہ کے جنازے اور تدفین کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسی ویران جگہ پر تھے جہاں دور دور تک کوئی انسان موجود نہ تھا۔ اس تنہائی میں ان کے لیے یہ کام اور بھی مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ کسی کی تلاش میں نکلیں جو اس مشکل وقت میں ان کی مدد کر سکے، اور اسی خیال کے ساتھ وہ جھونپڑی سے باہر روانہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی تدفین کے لیے مدد کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر نکلے تو ارد گرد کا ماحول بدسور اور سنسان تھا۔ وہ کچھ فاصلے تک چلتے رہے، ان کے دل میں غم کی شدت اب بھی باقی تھی اور آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی نمایاں تھی۔ اسی حالت میں وہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ کچھ دور جانے کے بعد انہیں چند افراد اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب وہ لوگ قریب پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنی والدہ کے انتقال کی خبر دی اور نہایت عاجزی سے فرمایا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ ان کی تدفین میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ ان افراد نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، ہم دراصل انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہم جنت سے اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے جنازے اور تدفین میں شریک ہو سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ان کے کفن، خوشبودار عطر اور تدفین کے لیے تمام ضروری سامان اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان حاصل ہوا۔ پھر انہی فرشتوں کی مدد سے انہوں نے اپنی والدہ کے جنازے کی تیاری کی۔ نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ ان کے پاکیزہ جسم کو کفن پہنایا گیا، خوشبو لگائی گئی اور تدفین کے تمام مراحل مکمل کیے گئے۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو اسی ویران سرزمین میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ دیر تک اپنی والدہ کی قبر کے پاس کھڑے رہے۔ ان کے دل میں غم کی کیفیت بستور موجود تھی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی تھے۔ اپنی والدہ کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور واپس بیت المقدس کی طرف لوٹ آئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کچھ وقت گزارا۔ اسی دوران اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نئی شریعت، ایک نئی مقدس کتاب عطا فرمائی جسے انجیل کہا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا، اے عیسیٰ، اب تم اس نئی شریعت اور اس کتاب کے مطابق لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ اس حکم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے نئی شریعت اور مقدس کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا شروع کیا۔ ایک دن وہ ایک بڑی محفل میں تشریف لائے جہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ اس موقع پر انہوں نے نہایت وقار کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندو، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی شریعت اور نئی کتاب نازل ہوئی ہے، لہٰذا اب تم پر لازم ہے کہ تم پہلے کے طریقوں کو چھوڑ کر اس نئی کتاب کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا وعدہ کرو۔ ان کی بات سن کر وہاں موجود یہودی اور بنی اسرائیل کے لوگ سخت غصے میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر ناراضی اور مخالف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ انہوں نے غصے بھرے لہجے میں کہا، اب تک ہم تمہیں ایک سچا اور نیک انسان سمجھتے تھے، لیکن آج تم نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کو بدلنے کی بات کی ہے۔ تم ایک نئی شریعت پیش کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم اسے قبول کر لیں، حالانکہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا، تم اپنے طور پر ایک نیا دین بنا رہے ہو اور اسے ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہو۔
یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اگر تم نے اپنی اس دعوت کو بند نہ کیا تو ہم تمہیں قتل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ان کی باتوں میں سختی اور دھمکی صاف نظر آ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے الزامات اور دھمکیوں کے جواب میں نہایت ثابت قدمی سے فرمایا، تم لوگ مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہو، مگر یہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں اللہ کا نبی ہوں اور نبی ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو حق کے راستے کی طرف بلاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں سچے دین کی دعوت دوں۔ انہوں نے مزید فرمایا، میں تمہیں دل سے اس دین کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، لیکن اگر تم نے حق سے منہ موڑا تو یاد رکھو کہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہو سکتا ہے جو تم سے پہلے گناہ گار قوموں پر آ چکا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر لوگوں کے درمیان مزید بے چینی اور اختلافات پیدا ہو گئے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بعد بنی اسرائیل میں مختلف قسم کی باتیں اور بحثیں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ ان کی مخالفت پر ڈٹ گئے، جبکہ کچھ لوگ حق کو پہچان کر ان کے پاس آنے لگے اور ان کی بات کو قبول کرنے لگے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پھیلنے لگی تو بنی اسرائیل کے درمیان اختلافات اور بھی بڑھ گیا۔ جی ہاں، کچھ لوگ سختی کے ساتھ انکار پر قائم رہے، جبکہ کچھ ایسے بھی تھے جو ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ان کے پاس آتے اور ایمان قبول کرنے لگتے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کے ثبوت میں کئی عظیم معجزات دکھائے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوئے۔ ان معجزات میں سب سے نمایاں یہ تھا کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ اسی طرح پیدائشی اندھوں کو بینائی عطا کرنا بھی ان کے معجزات میں شامل تھا۔ وہ کوڑ جیسے مرض میں مبتلا لوگوں کو بھی اللہ کے حکم سے شفا دیتے تھے۔ مزید یہ کہ وہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور پھر اللہ کے حکم سے اس میں جان ڈالتے، جس کے بعد وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا۔ ان واضح نشانیوں کو دیکھ کر بے شمار لوگ ہدایت کی راہ پر آ گئے اور انہوں نے سچے دل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا رہے۔ وہ ان تمام معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی انکار کرتے رہے اور نبی کی مخالفت سے باز نہ آئے۔ جب بنی اسرائیل کے نافرمان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازشیں شروع کی تو ان کے ماننے والے مومن بنی اسرائیل ان سے مخاطب ہوئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، تم لوگوں نے اس سے پہلے بھی حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور اب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے مزید کہا، یہ تمہاری قوم کے لیے ایک نہایت سنگین اور خطرناک عمل ہے، تمہیں اس سازش سے باز آنا چاہیے۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خاص نبی ہے اور انہوں نے جو معجزات دکھائے ہیں اور وہ ان کے نبی ہونے کے لیے کافی ہیں۔ تم حق کو قبول کرو اور اس ظلم سے توبہ کر لو۔ مگر ان نصیحتوں کے باوجود بنی اسرائیل کے انکار کرنے والے لوگ اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ ان کے دلوں میں نرمی پیدا نہ ہوئی اور وہ اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ اس طرح حالات مزید کشادہ ہوتے گئے اور مخالف کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک اور موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑی مجلس میں تشریف لائے جہاں بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ جمع تھے۔ آپ نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے ہفتے کا دن عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میری امت کے لیے اتوار کا دن عبادت کا دن ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن تم تمام دنیائی کام کاج، تجارت اور مصروفیات کو چھوڑ کر صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہو۔
اس دن اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ دنیا کے کاموں میں الجھ کر اس دن کو ضائع نہ کرو، ورنہ تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہو سکتے ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی مجلس میں ایک اور اہم بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں تمہیں ایک بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو کتاب نازل کی ہے، میں اس کی تعلیمات کو قائم کرنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن یاد رکھو کہ میرے بعد ایک عظیم نبی تشریف لائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور وہ اس دنیا کے سب سے افضل اور آخری نبی ہوں گے۔ اگر تم میں سے کوئی ان کی زندگی کو پالے تو فوراً ان کی تعلیمات کو قبول کرے اور ان کے دین اور شریعت کو اپنا لے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ وہ نبی ایسے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مبارک اور مقدس کتاب نازل ہوگی، جس کا نام قرآن ہوگا۔ جو کوئی اس کتاب کی تلاوت کرے گا اور اس کے احکام کے مطابق عمل کرے گا، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بھی فرمایا کہ تم سب اس نبی مکرم پر دل کی گہرائیوں سے درود و سلام بھیجتے رہو، کیونکہ وہ ایسے نبی ہیں جن پر خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ! ان کی شان اور مرتبہ نہایت بلند ہوگا۔ یہ باتیں سن کر وہاں موجود لوگوں میں ایک بار پھر چہمگائیاں شروع ہو گئے اور مختلف قسم کی رائے سامنے آنے لگی، جس سے اختلاف مزید بڑھ گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو لوگوں میں پھیلی تو بنی اسرائیل کے درمیان ایک نئی بحث نے جنم لیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ختم کر کے اپنی نئی شریعت قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس بات کو ایک سازش قرار دینے لگے اور کہنے لگے کہ اس کا مقصد صرف لوگوں کو اپنے قابو میں کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک نئے اور عظیم نبی کے آنے کی بات کر رہے ہیں تاکہ ہماری قوم اس کی طرف مائل ہو جائے۔ ان کے دلوں میں شک اور بدگمانی پیدا ہو چکی تھی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے اس کی مخالف میں مزید سخت ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب مزید خاموش رہنا مناسب نہیں، بلکہ فوری طور پر اس معاملے کو بادشاہ تک پہنچانا چاہیے۔ چنانچہ وہ لوگ بادشاہ کے پاس گئے اور اس کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شکایت پیش کی۔ انہوں نے کہا، یہ شخص ہمارے آباء و اجداد کے دین کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگوں کو ایک نئی راہ پر لے جا رہا ہے۔ ان باتوں کو سن کر بادشاہ کے دل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف دشمنی پیدا ہو گئی۔ اس زمانے میں بیت المقدس اور پورے یروشلم پر بنی اسرائیل کی حکومت تھی، اور اس وقت کا بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا سخت مخالف تھا۔ جب بنی اسرائیل کے درمیان یہ اختلافات شدت اختیار کر گئے تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے۔ بادشاہ نے ایک خفیہ مجلس بلائی اور اپنے درباروں سے کہا، یہ شخص اور اس کے ماننے والے ہمارے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ یہ ہمارے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں انہیں اس دنیا سے مٹا دینا چاہیے۔ اس نے مزید کہا کہ اس کام میں جو بھی مدد درکار ہوگی وہ فراہم کی جائے گی، کیونکہ وہ اسے ایک بڑا کارنامہ سمجھنا چاہتے تھے۔ بادشاہ کی اس حمایت کے بعد بنی اسرائیل کے مخالف لوگ اور زیادہ متحد ہو گئے، اور انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام پیروکاروں کو ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اس طرح ان کے خلاف ایک خطرناک سازش تیار ہونے لگی۔ جب بادشاہ کی حمایت حاصل ہو گئی تو بنی اسرائیل کے مخالف لوگ پوری طرح ایک ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنی سازش کو عملی شکل دینا شروع کر دی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب کسی بھی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے نبی کو قتل کرنے کا پختہ نعوذ باللہ ارادہ کر لیا اور اگلے ہی دن سے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔
وہ ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگے اور مختلف فعلے اور تبدیلیں سوچنے لگے تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں گرفتار کر کے قتل کیا جا سکے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ماننے والے اس خطرے کو بھانپ چکے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے نبی کے ساتھ رہتے اور ان کی حفاظت کے لیے خود کو پہرے پر لگا دیتے۔ جب دشمنوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہر وقت ان کے ارد گرد موجود رہتے ہیں تو انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ انہوں نے سوچا کہ چنانکہ نبی کے ساتھی نہتے ہوتے ہیں، اس لیے پہلے ان پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے اور وہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچانا چاہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک محفوظ مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ جگہ بظاہر پر سکون تھی، مگر باہر دشمنوں کا خطرہ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی دوران بنی اسرائیل کے سرداروں کو خبر ملی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مقام پر موجود ہیں، تو وہ غصے سے بھر اٹھے اور فوراً اپنے سپاہیوں کو جمع کر لیا۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور اسی وقت اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سپاہیوں نے زور زور سے دروازہ کھٹکایا شروع کر دیا، شور مچایا اور اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ فضا میں خوف اور ہنگامہ پھیل گیا۔ بالآخر ان میں سے ایک سپاہی قتل کی نیت سے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ اس لمحے حالات نہایت نازک ہو چکے تھے اور ہر طرف ایک شدید خطرہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہو۔ جب وہ سپاہی قتل کی نیت سے اندر داخل ہوا تو اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ ایک فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور اللہ کا پیغام سنایا: اے عیسیٰ، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں اور تمہیں کافروں سے بچا لوں گا۔ یہ سن کر اسی وقت ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنے ہوش و حواس کے ساتھ جسم اور روح سمیت آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ ادھر جو سپاہی اندر داخل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت ڈال دی۔ جب باہر نکلا تو بنی اسرائیل کے سپاہیوں اور سرداروں نے اسے دیکھا اور یہی سمجھا کہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ انہوں نے فوراً اسے پکڑ لیا اور سختی کے ساتھ مارنا شروع کر دیا۔ وہ شخص حیران اور پریشان تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران یہودیوں کا ایک سردار زور سے چیخ کر کہنے لگا: تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں تمہارا سردار ہوں۔ میں خود عیسیٰ کی تلاش کرتا رہا مگر وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ کیا اب تم مجھے ہی قتل کر دو گے؟ اس کی یہ بات سن کر لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے: اگر تو ہمارا سردار ہے تو بتا عیسیٰ کہاں گیا؟ اپنی جان بچانے کے لیے بہانے نہ بنا، ہم تیری باتوں میں نہیں آنے والے۔ وہ شخص بار بار کہتا رہا کہ تم لوگ غلطی کر رہے ہو، میں ہی تمہارا سردار ہوں، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے یہ علم ہی نہ تھا کہ اس کی صورت بدل دی گئی ہے اور وہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نظر آ رہا تھا۔ وہ گھبراہٹ میں مسلسل اپنی صفائی پیش کرتا رہا مگر اس کی کوئی بات قبول نہ ہو گئی۔ لوگوں نے اسے بے رحمی سے مارتے ہوئے بے ہوشی کے قریب پہنچا دیا۔ وہ کہتا رہا: اے بنی اسرائیل کے لوگوں، خدا کی قسم میں ہی تمہارا سردار ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری شکل کیسے بدل گئی۔ اگر تمہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نظر آ رہا ہوں تو یہ یقیناً اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے یہ معجزہ ظاہر فرمایا ہے۔ جب یہودی سردار نے محسوس کیا کہ جو شخص وہ مار رہے ہیں وہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کی صورت اختیار کر چکا ہے، تو اس پر یقین آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے سچے نبی ہے۔ اس موضوع کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ اور بھی زیادہ غصے میں آ گئے، کیونکہ ان کی سازش ناکام ہو گئی تھی۔ ان کی ضد اور دشمنی کے باوجود انہوں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ اب نبی کی موجودگی میں کسی تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی سردار کو فوراً پکڑ کر بےظرانہ انداز میں سزا دینے کا فیصلہ کیا اور اسے صلیب پر چڑھا دیا۔ وہ سردار چیخ چیخ کر مدد مانگتا رہا مگر کوئی اس کی نہ سنی۔
بنی اسرائیل کے لوگوں نے اسے بے رحمی سے لٹکا دیا اور اس کی جان لے لی، اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ اس دوران وہاں موجود لوگوں میں اختلاف اور الجھن پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگ کہنے لگے، یہ شخص تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ ہمارا سردار تھا جیسے ہم نے جسے مارا ہے، جبکہ دیگر لوگوں نے کہا، نہیں، ہم نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ اس طرح درمیان میں شدید بحث اور جھگڑا شروع ہو گیا، اور لوگ حیران و پریشان رہ گئے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ اس موضوع کے نتیجے میں بہت سے لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بھی ان پر ایمان لانے کے قابل تھے، حق کو قبول کرنے لگے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا وعدہ کیا۔ لیکن اب ایک سوال سب کے ذہنوں میں تھا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ یہ سوال لوگوں کو مسلسل فکر میں مبتلا کرتا رہا، اور ہر طرف ان کی تلاش شروع ہو گئی۔ لوگ ہر طرف بھٹکنے لگے تاکہ وہ نبی کو دوبارہ دیکھ سکیں یا ان کے بارے میں حقیقت جان سکیں۔ کچھ لوگ ان کے خلفاء کے پاس بھی گئے تاکہ انہیں اصل صورت و حال معلوم کریں۔ خلفاء نے انہیں بتایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عزت کے ساتھ چوتھے آسماں پر اٹھا لیا اور وہ وہاں محفوظ ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں سکون آ گیا، مگر ابھی بھی سوال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب دوبارہ آئیں گے اور دنیا میں حق کو کیسے قائم کریں گے۔ خلفاء کے بیان کے بعد لوگوں کو علم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت اور حفاظت کے ساتھ چوتھے آسماں پر اٹھایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خبر سننے میں آئی کہ قیامت کے قریب ایک طاقتور کافر آئے گا جس کا نام دجال ہوگا۔ دجال کا فتنہ دنیا میں تباہی اور فساد پھیلائے گا، اور اس کے ظلم کا دور شدید ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجیں گے، اور اس بار وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ماننے والے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لانے کے بعد دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک مضبوط اسلامی نظام قائم کریں گے۔ اس دور میں دنیا میں عدل و انصاف کا قیام ہوگا اور لوگ امن و سکون میں رہیں گے۔ احادیث شریف میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ اس دوران وہ عدل، امن اور انصاف کا نظام قائم کریں گے اور ہر طرف حق اور ثواب کی تعلیمات عام ہوں گی۔ ان کی زندگی کے اس عرصے میں دنیا میں نیکی کا دور ہوگا اور لوگ اللہ کی راہ میں ہدایت پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کیا جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت اور ان کی تعلیمات کی قدر و منزلت کی اپنی قدرت کے عظیم معجزات ظاہر فرماتا ہے۔ یہ وقت اور حالات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ نبیوں کی ہدایت اور ان کے راستے کی پیروی کرنا کتنا ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا وعدہ انسانوں کے لیے امید اور ہدایت کا باعث ہے۔ یہ تمام واقعات اللہ رب العالمین کی حکمت، قدرت اور نبیوں کی عظمت کی دلیل ہیں۔ یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، نبیوں کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے اور دین کے حق راستے پر چلنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔